کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو اسلام کا نبی علیہ السلام نے اسلام کے ستون، خدا نخواستہ کسی بلڈنگ کا ایک بھی ستون گر جائے تو وہ بلڈنگ باقی نہیں۔ 5 کے 5 ستون ہیں، وہ کھڑے رہیں گے، اس کی چھت سلامت رہے گی، اس کی دیواریں کھڑی رہیں گی، وہ بلڈنگ قائم رہے گی۔ یہاں بھی نبی علیہ السلام نے 5 چیزوں کا ذکر کیا، لیکن یاد رکھنا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 5 کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں اس کو ہم چھوڑ دیں اور یہ خیال کریں کہ 5 اگر ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارا اسلام کامل اور مکمل ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے ارکان خمسہ، یہ 5 اراکین نبی علیہ السلام نے جو فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 اہم ستون ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بلڈنگ کی جیسے 5 ستون ہوتے ہیں، اس کی دیواریں بھی ہوتی ہیں، اس کی کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے دروازے بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح باقی تمام نیک اعمال وہ اس بلڈنگ کی دیواریں ہیں، اس کی کھڑکیاں اور دروازے ہیں۔ کوئی بھی بلڈنگ بغیر دروازے یا کھڑکی یا دیوار کے وہ خوبصورت یا خوشنما نہیں، وہ مکمل نہیں ہوتی۔ چھت ہے، دیواریں ہیں، لیکن چھت ہے، ستون ہے، لیکن دیواریں نہیں ہیں، وہ آپ کو سردی اور گرمی سے نہیں بچا سکتے۔ تو اس لیے یہ اسلام کے بنیادی اراکین ہیں، ان کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن باقی عبادات امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اللہ کے راستے میں جہاد ہے، علم کا حصول ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے ایک بڑی پیاری روایت ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، 10 سال تک مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت کی۔ نبی علیہ السلام نے کو 4 دعائیں دی تھی اور وہ فرمایا کرتے تھے 3 دعائیں دنیا کی تھی پوری ہو چکی ہیں، 4تھی دعا میرے مرنے کے ساتھ پوری ہوگی، مروں گا اور پوری ہو جائے گی۔ پہلی دعا نبی علیہ السلام نے فرمایا، انس چونکہ نبی علیہ السلام کی خدمت کی 10 سال، چھوٹے بچے تھے، 10 سال خدمت میں رہے اور یوں خدمت کی کہ اللہ کے حبیب ان سے راضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انس بہت سارے تحفے نبی علیہ السلام نے دیے تھے، ان میں سے 4 دعائیں بھی دی تھی، پھر کبھی موقع ملا تو ایک خاص ان کی حدیث ہے جو حجاج بن یوسف کے سامنے انہوں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے لیے، وہ بڑی پیاری دعا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انس اللہ میری عمر میں برکت دے، 110 سال اللہ نے عمر عطا کی۔ انس اللہ تجھے خوب مال دے، فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے زندگی میں بہت سارا مال دیا بابا، اللہ تجھے اولاد دے، فرمایا کرتے تھے میں ابھی زندہ تھا، میرے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے وہ 100 سے زیادہ ہوئے۔ چوتھی دعا دی تھی انس اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، فرمایا کرتے تھے اب انتظار ہے میرے مرنے کا، اللہ کے حبیب کی یہ دعا بھی قبول ہے، جیسے مروں گا انشاءاللہ اللہ مغفرت کا فیصلہ کرے۔ تو فرماتے ہیں نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، ہمیں منع کیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ سوالات نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، قرآن کریم میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے ایسے فضول سوالات نہ کیا۔ وہ کہتے ہیں چونکہ قرآن نے ہمیں منع کیا فضول قسم کے سوالات نہ کرو، اور اس کی وجہ یہ تھی جب حج کی فرضیت ہوئی صحابہ بڑے مخلص تھے، ان میں بعض سادہ بھی تھے، بدو دیہاتی بھی تھے۔ حج کی فرضیت ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا حج ادا کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم پہ ہر سال حج فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا تیسری مرتبہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یوں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن تم لوگ اس کی طاقت نہیں، ہر سال حج کے لیے جانا
کسی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے فرمایا سے سوالات فرماتے ہیں چونکہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ سوالات نہ کریں، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَن يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، کہتے ہم بڑے خوش ہوتے کہ کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی بدوی صحابی آ جائے، کوئی بستی والا شخص آ جائے اور وہ نبی علیہ السلام سے کوئی پیارا سا سوال کرے، فَيَسَلُهُ، وہ سوال کرے وَنَحْنُ نَسْمَعُ، اور ہم اس کو سنیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کیا جواب دیں۔ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، کہتے ہیں ایک دن اسی طرح ہوا، ایک بدوی شخص دیہاتی آیا، فقال، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتانا رسول، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا، ہمارے پاس آپ کا ایک قاصد آیا، آپ کا ایلچی آیا، فزعم لنا انك تزعم ان اللہ ارسلک، اس نے ہمیں یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا قاصد ہمارے محلے میں آیا، شہر میں آیا، اور اس نے ہمیں کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال صدق، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ قال، پھر وہ بدوی شخص کہنے لگا دیہاتی، فمن خلق السماء، آپ مجھے یہ بتائیں آسمان کس نے بنایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے۔ قال فمن خلق الارض، دیہاتی نے سوال کیا زمین کس نے بنائی؟ قال اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین بھی اللہ نے بنائی۔ قال فمن نصب هذه الجبال، یہ پہاڑ کس نے زمین کے اندر گاڑے؟ وجعل فيها ما جعل، اس کے اوپر یہ ساری چیزیں پیدا کی، پتھر ہیں، درخت ہیں، سبزہ اگایا۔ قال اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ قال، وہ دیہاتی کہنے لگا فبالذی خلق السماء، مجھے اس ذات کی قسم، فبالذی، پس اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا، وخلق الارض، اور زمین کو پیدا کیا، ونصب هذه الجبال، اور جس نے ان پہاڑوں کو بنایا، اللہ ارسلک، کیا آپ کو اللہ ہی نے بھیجا ہے؟ اللہ نے آپ کو رسول بنایا، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس نے آسمان بھی پیدا کیے، زمین کی، پہاڑ بھی، تو مجھے اس ذات کی قسم، یعنی آپ قسم کھا کے بتائیں کہ کیا آپ کو اسی اللہ نے رسول بنایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم وزعم رسولک، نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں مجھے اللہ نے رسول بنایا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا، وہ جو آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے ان علینا 5 صلوات فی یومنا، ہم پہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، دن اور رات میں۔ قال صدق، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، پھر وہ دیہاتی کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو 5 نمازوں کا حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا۔ پھر وہ کہنے لگا آپ کا قاصد ہمیں یہ بھی کہتا ہے ان علینا زکاۃ فی اموالنا، کہ ہم پہ مال کے اندر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ پھر وہ دیہاتی وہی الفاظ دہراتا ہے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے زکوٰۃ کے وصول کرنے کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کا قاصد وہ یہ بھی کہتا ہے ان علینا صوم شہر رمضان فی سنتنا، سال میں 1 مرتبہ پہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ دیہاتی کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں کہیں کہ روزے رکھو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ کہنے لگا آپ کا رسول یہ بھی کہتا ہے کہ ہم پہ حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس وہاں جانے کی طاقت ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ قال ثم ولى، پھر وہ شخص چلا گیا، وقال، اور کہنے لگا والذی بعث بالحق، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، لا ازید علیہن ولا انقص منہن، نہ میں ان پر کوئی زیادتی کروں گا نہ ان سے کوئی کمی کروں گا۔ یہ جو اعمال آپ نے بتایا، پر میں ہوں بہو ان کی پیروی کروں گا، ان پہ عمل کروں گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لئن صدق، اگر اس شخص نے سچ کہا ہو، یعنی اس نے اسی طرح کر لیا، ان اعمال کو اپنے دامن سے باندھ لیا، ان چیزوں پہ اس نے عمل کر لیا، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، ضرور بالضرور یہ جنت میں جائے گا، کہ اگر اس نے اس پہ عمل کر لیا۔ یہاں بھی بہت ساری چیزیں اس صحابی نے سوالات کیے تھے۔ ایک روایت میں آتے یہ جو صحابی تھے
تو یہ ان صحابی کا نام تھا زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ قبیلہ بنی بکر بن سعد، اس کا ایک فرق تھا، قوم کا نمائندہ بن کے آیا تھا۔ نبی علیہ السلام سے اس نے یہ سوالات کیے کہ آپ کا قاصد آیا تھا، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ مجھے میری قوم نے بھیجے، اور ایک روایت میں آتا ہے شروع سے آ کے ہی اس نے کہا یا رسول اللہ انی سائلک فمشدد علیک فی المسئلہ فلا تجد علی فی نفسک، یا رسول اللہ میں آپ سے سوالات تو کرتا ہوں لیکن سوالات میں میرا رویہ سخت ہے۔ جیسے اس نے کہا نا کہ اس ذات کے قسم جس نے زمین و آسمان کو بنایا، کیا اس نے آپ کو نبی بنایا؟ کہتے یا رسول اللہ میرا رویہ سخت ہوگا لیکن یا رسول اللہ آپ مجھ پہ خفا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام ما بدا لک، جو تو پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ، میں یعنی اس پہ ناراض نہیں ہوں۔ اور کہتے ہیں جب یہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا، قوم والوں کے سامنے یہ باتیں رکھی، بڑے جوش کے ساتھ اس نے دعوت دی، تو قوم والوں نے کہا زمام ابن ثعلبہ اتق البرص والجذام واتق الجنون، تو یہ بتوں کی برائی بیان کر رہے ہیں، جذام سے ڈر، برس کی بیماری سے ڈر۔ جذام ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے بدن کا یہ جو گوشت ہے یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اور گرتا رہتا ہے۔ برس کی بیماری جو بدن کے اوپر دھبے لگ جاتی ہے، جنون پاگل پن، اس سے ڈر، بتوں کی برائی نہ بیان کر، نہ کر۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آپ تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا۔ تو اس نے دعوت دی، قوم والے ڈرے کہ بھی ہمارے بت اس تک تکلیف پہنچائیں گے، لیکن کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا زمام ابن ثعلبہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے تو ایک ہی دن میں وہ پورا کا پورا جو قبیلہ تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے تو فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، ایک شخص آیا، عربی تھا، دیہاتی، دیہاتیوں کے سوال بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور اس نے بخطام ناقتی کی او بزمامها، راوی حدیث کے نقل کرنے میں اتنا احتیاط کیا کرتے تھے، ناقہ، خطام اور زمام یہ دونوں لگام کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو صحابی تھے انہوں نے زمام کا لفظ استعمال کیا یا خطام کا لفظ استعمال کیا، تو اس لیے راوی نے دونوں الفاظ حدیث کے اندر ذکر کیے کہ اس نے خطام کہا یا زمام کہا، معنی دونوں کا ایک ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام کی سواری کا لگام پکڑا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آگے حدیث میں لکھا ہے یا محمد۔ اب راوی اتنے احتیاط کر رہے ہیں کہ بھی صحابی نے یہ کہا تھا کہ اس دیہاتی نے یا محمد کہا یا رسول اللہ کہا، تو کہتے ہیں میں الفاظ کو بدل نہیں سکتا، اس لیے کہتے ہیں کہ یا تو یا رسول اللہ کہا تھا یا محمد کہا تھا، اور نقل کرنے والے محدثین نے اسی طرح کے الفاظ حدیث میں نقل کر دیا۔ سوال بڑا پیارا تھا، اخبرنی بما یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار، یہ محمد یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ قال فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام نے دیکھا اس نے بڑا عجیب سوال کیا، نبی علیہ السلام نے سواری کو روکا، انتظار کیا، ثم نظر فی اصحابی، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا، یعنی انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا لقد وفق او لقد ہدی، یہاں بھی راوی احتیاط کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وفقہ کا لفظ استعمال کیا یا ہدیہ کا لفظ استعمال کیا، اس شخص کو بڑی اچھی رہنمائی کی گئی ہے، اس نے جو سوال کیا ہے یہ سوال بڑا پیارا سوال اس کے دل میں آ چکا ہے۔ قال کیف قلت، پھر نبی علیہ السلام نے جب صحابہ متوجہ ہوئے تو صحابی سے پوچھا آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا تھا اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر، وتصل الرحم، صلہ رحمی کر، قریبی رشتہ داروں سے، دوستوں سے تعلقات کو ختم مت کر بلکہ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ، اور اس کے بعد فرمایا دعینا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سواری کو چھوڑ، سواری کو اس نے پکڑا ہوا تھا، فرمایا میری سواری کو چھوڑ تاکہ ہم آگے سفر کو جاری رکھیں۔ تو یہ دو احادیث تھی جو ہم نے سن لی اور ان کا مفہوم وہ ہم جان چکے ہیں، چونکہ اس میں زیادہ کوئی تشریح طلب بات نہیں ہے، آگے